اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک اعداءہم اجمعین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما الیتیم فلا تقہر۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ یتیم پر قہر نہ کرو۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی یتیم پروری کے واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ میں بہت سے افراد کا ذکر ملتا ہے جو بہادری اور قوت کے حامل تھے، لیکن وہ بے رحمی میں مشہور تھے اور ان میں کسی قسم کی شفقت، مہربانی، علم یا حکمت کا کوئی نشان نہیں ملتا تھا۔ اسی طرح تاریخ میں ایسے افراد کا ذکر بھی ملتا ہے جو حکمت، علم، رحمت اور انسانیت کے حامل تھے، لیکن ان میں شجاعت کی کمی تھی، یعنی کسی نہ کسی وصف میں ان میں کمی پائی جاتی تھی۔ لیکن تمام مردانگی، مہربانی اور دیگر بے نظیر صفات امام علی علیہ السلام میں نمایاں طور پر نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ تاریخ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو بشریت کی تاریخ کا سب سے عادل ترین شخص قرار دیا گیا ہے۔ یعنی پیغمبر اکرم بھی ارشاد فرماتے ہیں یدی و ید علی ابن ابی طالب فی العدل سوا، اس کائنات کے عظیم ترین عادل انسان پیغمبر اکرم، اور اسی طرح حضرت امیر علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہیں۔ یعنی عدل الہی کے نمونہ، عدل الہی کے علمبردار اور عدل و انصاف کو برپا کرنا، یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین اور ان کی جو اولاد ہیں ان کا اولین شیوا تھا۔ رسول اکرم نے کئی ایک احادیث میں امام علی علیہ السلام کی فضیلت، حکمت اور رحمت کا ذکر فرمایا ہے۔ ان حدیث میں سے بعض حدیث آپ کی خدمت میں عرض ہیں۔ یا علی انت انا و انت ابوا ہذہ الامہ، اے علی میں اور تم اس امت کے باپ ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں لو ان الغیاض اقلام والبحر مداد والجن حصاب والانس کتاب ما احصو فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اگر درخت قلم بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں، تمام جن حساب کرنے والے اور تمام انسان کاتب بن جائیں، تب بھی علی ابن ابی طالب کے فضائل کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کا حقیقی مفہوم، یعنی انسانیت کا حقیقی مفہوم، امام علی علیہ السلام کی شفقت، کردار اور یتیموں کے ساتھ مہربانی میں نمایاں ہوتا ہے۔ جو کوئی بھی امام علی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرے گا وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ آپ یتیموں اور محتاجوں کے لیے سراپا رحمت، محبت اور بخشش تھے۔ ظاہر ہے کیوں نہ ہوں انک لعلی خلق عظیم کے مصداق پیغمبر کے جانشین اور پیغمبر کے برادر اور پیغمبر کے بھائی، اور اس سے بڑھ کر جس طرح پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں یا علی انت منی و انا منک، آپ کا نور اور میرا نور ایک ہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس طرح پیغمبر رحمت للعالمین ہیں، محبت اور بخشش کے نمونہ تھے، اسی طرح امیر کائنات بھی بخشش، رحمت اور محبت کے نمونہ تھے۔ بھلا ایسا کیوں نہ ہو جبکہ رسول اکرم نے فرمایا میں اور تم امت کے والدین ہیں، باپ ہیں، امت کے باپ ہیں۔ اس سلسلے میں
آپ کی خدمت میں امیر المومنین کی یتیموں کے ساتھ شفقت کے واقعات بہت زیادہ ملتے ہیں۔ ایک دو واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، امید ہے آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ یہ واقعات ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہمیں کس طرح یتیموں کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یتیموں پر بہت ظلم کیا جاتا ہے، بے سرپرست ہوتے ہیں، اور ان کے اگر اموال ہوں تو ان کے اموال کھا لیے جاتے ہیں، اور ان پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ جو اموال یتامہ کھاتا ہے وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتا ہے۔ لا تاکلوا اموال الیتیم، یتیموں کے اموال کو نہ کھاؤ۔ لہذا یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، محبت، پیار، شفقت، رحم دلی کا حکم دیا گیا ہے۔ زید بن اسلم سے روایت ہے کہ امام علی علیہ السلام رات کے وقت کوفہ کی گلیوں میں فقیروں اور یتیموں کی تلاش میں نکلے۔ ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ امام نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک عورت نے دروازہ کھولا۔ امام علیہ السلام نے پوچھا، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے جواب دیا، بھوک کی وجہ سے۔ امام نے پوچھا، کھانا کیوں نہیں ہے؟ عورت نے کہا کہ ان کا باپ جنگ میں شہید ہو گیا ہے، ہمارا کوئی سرپرست نہیں، میں نے پانی کا برتن چولہے پر رکھا ہے تاکہ بچے سو جائیں گے۔ امام علیہ السلام فوراً گھر واپس آئے، آٹا، کھجور اور گھی لے کر چلے۔ قمبر غلام مولا کے ساتھ تھے۔ قمبر نے عرض کیا، مولا مجھے اٹھانے دیجیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن میرا بوجھ تم نہیں اٹھاؤ گے۔ خود بوجھ اٹھایا اور گھر پہنچے۔ اس عورت کے گھر دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا تو امام علیہ السلام نے کہا، تم روٹی پکاؤ، میں بچوں کو سلاؤں گا۔ عورت نے کہا، میں بچوں کو سنبھالتی ہوں، آپ آگ تیار کریں۔ جب آگ بھڑک اٹھی تو امام علیہ السلام نے چہرہ آگ کے قریب کیا اور فرمایا، اے علی، آگ کا مزہ چکھ، جبکہ یتیم بھوکے سوتے ہیں۔ روٹی تیار ہوئی تو امام علیہ السلام نے بچوں کو کھلایا اور فرمایا، اللہ سے دعا کرو کہ علی کو بخش دے۔ یعنی البتہ یہ کہ وہ تو معصومین تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو کس مقام پر سمجھتے ہیں۔ ایک اور داستان بھی ہے۔ ایک رات مولا علی علیہ السلام نے یتیموں کے گھر کھانا پہنچایا۔ ایک بچہ مسلسل رو رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے پوچھا، کیوں رو رہا ہے؟ بچے نے کہا، لوگ کہتے ہیں تمہارا باپ نہیں۔ امام نے فرمایا، کہہ دو علی تمہارا باپ ہے۔ پھر بچے نے کہا، پڑوسی کے پاس لکڑی کا گھوڑا ہے، میرے پاس نہیں۔ امام علیہ السلام زمین پر جھکے اور فرمایا، میں تمہارا گھوڑا بنتا ہوں۔ بچہ بیٹھ گیا، سوار ہوا، اور سوار ہونے کے بعد وہاں یعنی جب اس کو جھولے آئے تو وہ بچہ سونے لگا۔ اتنی شفقت ہے امیر المومنین کی۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں یتیموں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ امام علی علیہ السلام کے اقوال ہیں یتیم پر ظلم کرنے کے بارے میں، ظلم الیتامى والایامى ينزل النقم ویسلب النعم، یتیموں اور بیواؤں پر ظلم مصیبتیں لاتا ہے اور نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اللہ اللہ فی الایتام لا تغبوا افواہہم ولا یضیعوا بحضرتکم، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، انہیں بھوکا مت رکھو، ان کے حقوق ضائع مت کرو۔ من عال یتیما حتی یستغنی اوجب اللہ لہ الجنہ، جس نے یتیم کی کفالت کی یہاں تک کہ وہ خود کفیل ہو جائے تو اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ جب امام علی علیہ السلام کو زہر دیا گیا تو طبیبوں نے دودھ پینے کا مشورہ دیا۔ اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں، بچوں نے دودھ کے برتن لے کر کہا، ہمارے باپ علی کو دودھ پلاؤ۔ وہی بچے
جن کو امیر المومنین شہد کھلاتے تھے، جن کو دودھ پلاتے تھے، جن کی کفالت کرتے تھے، جن کے پاس بیٹھ کر ان کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے اور ان کا دل بہلاتے تھے، اور انہیں فرماتے تھے کہ اگر تم سے کوئی پوچھے کہ تمہارا باپ کون ہے تو انہیں کہہ دینا کہ ہمارا باپ علی ابن ابی طالب ہے۔ وہ علی جب یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے تھے تو وہ بچے جن کے باپ زندہ ہوتے تھے وہ بھی حسرت کیا کرتے تھے کہ اے کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے اور علی امیر المومنین ہمارے سر پر بھی شفقت کا ہاتھ رکھتے۔ انسان یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے، جتنے یتیم کے سر کے بال اس کے ہاتھ کے اندر آئیں گے اتنے ہی اس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ یتیم پر رحم کا بہت زیادہ حکم دیا گیا ہے۔ یتیم برتن لے کر آئے اور کہا ہمارے باپ علی کو دودھ پلاؤ۔ ایک بچہ روتے ہوئے بولا ہمارا باپ واپس لوٹا دو، ہمارا باپ واپس لوٹا دو، ہمارے بابا کو کیا ہو گیا۔ یہ ہے انسانیت کا مکمل نمونہ جو امام علی علیہ السلام کی ذات گرامی میں مجسم تھا۔ اس لیے تو وہ یتیم کوفہ روتے تھے اور سب نے پیالے اٹھائے ہوئے کہتے تھے کہ اے یا علی ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، ہم آپ کے لیے دودھ لائے ہیں۔ خداوند متعال ہمیں یتیموں پر شفقت کرنے، مہربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اموال کو خرچ کر کے یتیموں پر مہربانی کریں، ان پر احسان کریں اور آخرت کی آگ سے بچیں، جنت خدائی اور اللہ کی جنت کا استحقاق پیدا کریں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔